أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. میرے معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت جو کل کائنات کے خالق، مالک، رزاق اور وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی ہدایت کے لیے آسمانی کتب اور صحائف کا نزول فرمایا ہے۔ ان تمام آسمانی ہدایات کے اختتام قرآن مجید پر ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی آخری کامل اور جامع کتاب ہدایت ہے، جو حالی رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ خدائی عطیہ ہے، یہ ہمارا مشترکہ روحانی ترکہ ہے جو منتقل ہوتا ہوا آج ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اسے دوسری آسمانی کتابوں کا آخری اور دائمی ایڈیشن بھی کہا جا سکتا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت، نور اور رحمت کے اسباب کا بیان کیا ہے۔ اس نور ہدایت کو میں اپنی زندگی کی بہار کیسے بنا سکتا ہوں، یہی میری آج کی گفتگو کا موضوع سخن ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں یہ کتاب ہدایت میری زندگی کی بہار بن جائے تو سب سے پہلا کام اس کے ساتھ وابستگی اختیار کریں، اس کی تلاوت کو روٹین میں لائیں۔ سلف کہا کرتے کلما زاد حزبی من القرآن زادت البرکۃ فی وقتی وما ازلت ازید حتی بلغ حزبی 10 اجزاء۔ میں جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتا جاتا، اللہ رب العزت میرے اوقات میں برکت پیدا کرتے جاتے۔ میں بھی قرآن مجید کی تلاوت میں اضافہ کرتا گیا، یہاں تک کہ میں روزانہ 10 پارے پڑھا کرتا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے برکت کیسی پیدا کی، جو کام میں نے ایک ہفتے میں کرنا ہوتا، اللہ میرے لیے مواقع آسان کر دیتے کہ میں وہ چند دنوں میں کر لیتا، گویا باقی دنوں میں اور اچھے کام کر سکتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سمجھیے گا، وہ کہا کرتے تھے لو ان قلوبنا طہرت ما شبعنا من کلام ربنا۔ اگر ہمارے دل پکیزہ ہو جائیں، تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے جاؤ، تم کبھی سیر ہی نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ آج ان دلوں کے اندر بغض، یقیناً یہ رنجشوں نے جگہ لے لی ہے، اس وجہ سے تلاوت قرآن میں تمہیں سرور نہیں ملتا، تمہیں لذت اور مٹھاس نہیں آتی۔ اگر اپنے دلوں کو پکیزہ کر لو تو تلاوت قرآن یہ تو انسانی روح کی غذا ہے، یہ تو دلوں کا اطمینان ہے، یہ تو دلوں کا سکون ہے۔ قرآن مجید نے سچ کہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العزت فرما رہے ایمان والوں کا سکون اور اطمینان یہ اللہ کے ذکر میں۔ خبردار یاد رکھو، اللہ رب العزت نے اطمینان اور سکون رکھا ہے تو ذکر الہی میں رکھا ہے، اور ذکر کی سب سے پہلی قسم تلاوت قرآن ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کرنا ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟
قرآن مجید تو گھروں میں موجود ہے، لیکن اسے غلاف میں لپیٹ کر الماری کی زینت بنا دیا گیا ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، اقرأوا القرآن ولا تغرنکم هذه المصاحف المعلقہ، قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قرآن مجید جو تم نے سجا کے رکھ دیے ہیں یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اسے لپیٹ کر رکھ دیا جائے، وہ تو پڑھنے کے لیے آیا تھا، وہ تو اس لیے آیا تھا تاکہ ہماری زندگیوں میں چینجنگ لے آئے، مجھے اپنے رب کے قریب کر دے، مجھے قرآن و سنت اور حقیقی مقصد کو پہچاننے میں آسانی پیدا کرے۔ اور آج یقین جانے وہ ضحاک بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کی بات پوری ہوتی نظر آتی ہے، جو 102 ہجری میں دنیا سے گئے، تابعی ہیں، صحابہ کرام سے پڑھنے والے، آج سے 1350 سال پہلے ایک بات کہہ گئے۔ فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان یعلقون المصحف حتی یعشش فیہ العنکبوت لا ينتفعون بما فیہ، لوگوں پہ عنقریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے، قرآن مجید تو گھر میں موجود ہوگا لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے گا، اس سے نفع نہیں اٹھایا جائے گا، پھر ہوگا کیا؟ وہ مصاحف پڑے ہوں گے، مکڑی کا جالا وہاں بن چکا ہوگا۔ اور کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے، اگر گھر میں پڑے قرآن مجید پر تمہیں گرد و غبار نظر آئے تو سمجھ لینا تمہارے دل پہ پڑی گرد اس سے کہیں زیادہ ہے، تم اس قرآن اللہ کے کلام سے فائدہ ہی نہیں اٹھانا چاہتے۔ سلف صالحین کی طرف دیکھیں کتنا قرآن مجید پڑھا کرتے۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لما اراد ان يصنف احکام القرآن قرأ القرآن 100 مرة، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ارادہ کیا کہ احکام القرآن کے نام سے کتاب لکھیں، 100 مرتبہ قرآن مجید مکمل کیا، پھر اس کے بعد کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ اتنا قرآن سے گہرا تعلق۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں سلاخوں کے پیچھے، حاکم وقت نے پابند سلاسل کر دیا ہے کہ یہ حق کی آواز ہے، اس کو دبا دینا چاہیے، جیل میں بھی ہیں تو قرآن سے تعلق کم نہیں کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ دمشق کی اس جیل میں انہوں نے 70 مرتبہ قرآن مجید مکمل کیا۔ جب آخری مرتبہ اس آیت مبارکہ پہ پہنچے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس آیت پہ پہنچتے ہیں تو آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ کتنی حسین موت ہے، قرآن سے گہرا تعلق ہے تو اللہ رب العزت نے آخری جملے بھی قرآنی آیات کا بنا دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، انی لاکرہ ان یأتی علی یوم لا انظر فی المصحف، مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میری زندگی کے 24 گھنٹے گزر جائیں اور مجھے کلام اللہ کھولنا نصیب نہ ہو۔ اور یاد رکھیں، انسان کی کوئی قیمتی چیز ہو تو وہ ہر ایک کو نہیں تھماتا، ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں دے دیتا، وہ دیکھتا ہے کون ہے جو اس چیز کا خیال رکھے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ کا کلام بھی اللہ کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اللہ انہی لوگوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھیے، ابن ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ سے چلا مدینہ کی طرف سفر کیا۔ آج ہمارے بھی سفر ہوتے ہیں، سفر میں یا تو باتیں کرتے تھکیں گے نہیں، یا نیند کے آغوش میں چلے جائیں اور آج تو موبائل کی دنیا میں لگ جائیں۔ صحابہ کے سفر دیکھیں، اس وقت سواریاں کس طرح ہوتی تھیں، تھکاوٹ ہے،
اور رات کو جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تو ابن ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَكَانَ يَقُومُ نِصْفَ اللَّيْلِ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ حَرْفًا حَرْفًا ثُمَّ يَبْكِي حَتَّى أَسْمَعُ لَهُ نَشِيجًا۔ جب رات کا وقت ہوتا ہم کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قیام میں کھڑے ہو جاتے، قرآن کو ٹھہراؤ سے پڑھتے، پھر رونے لگ جاتے اور میں ان کی سسکیوں کی آواز سنا کرتا تھا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ ان کا اللہ کے کلام سے تعلق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے اعمال تو کم تھے لیکن اللہ رب العزت نے اجر و ثواب میں بڑھا دیا۔ شعبہ بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ، جن کی آج روایت شعبہ بن عیاش پڑھی جاتی، دنیا سے جا رہے ہیں، پاس بیٹی بیٹھی ہے، رونے لگ گئی، فرمانے لگے لا تبکی اتخافین ان یعذبنی اللہ، بیٹی نہ رو، کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ مجھے عذاب دیں گے؟ گھر کے اس گوشے کی طرف دیکھو، میں نے 24,000 مرتبہ گھر کے اس کونے پہ قرآن مجید مکمل کیا۔ کیا زندگی میں کبھی یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس سال اتنے قرآن مکمل کیے؟ میں نے اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق قائم کر لیا۔ جب اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہے پھر زندگی میں رونق کہاں سے آئے، پھر برکت کہاں سے آئے؟ میں نے اپنی روح کو غذا تو دی نہیں ہے، جسم کے لیے تو بہت اچھے کھانے اور پلاؤ کھاتا ہوں، لیکن کبھی روح کو غذا دی؟ روح کی غذا تو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے اتاری ہے۔ یہ تلاوت قرآن ہے، یہ علم کی مجالس ہے، جہاں انسان بیٹھتا ہے تو روح کی غذا حاصل کرتا ہے۔ سلف صالحین جب ان سے تلاوت کے قرآن رہ جاتی تو رویا کرتے تھے۔ ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں ابو قرظ الحارثی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، فوجدتہ یبکی، میں نے دیکھا کہ رو رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا ما یبکیک، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ فرمانے لگے لم اقرأ البارحة حزبی من القرآن وما اظن الا بذنب فعلت، جو رات کو قرآن کا حصہ پڑھا کرتا تھا آج رات نہیں پڑھ سکا، اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کوئی گناہ ہوا ہے جس گناہ کی وجہ سے اللہ نے اپنے کلام سے مجھے دور کر دیا ہے۔ آج ہمارے دن رات کیسے بیت رہے ہیں کہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہیں؟ اگر اللہ رب العزت کی محبت دلوں میں ہے تو اس کے کلام سے تعلق تو ضرور ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس شکایت کریں کہ الہی میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کا لقب دیا، ایسی شخصیت اسلام کی کوہان کو تھامنے والی، جس بھی میدان جہاد میں اترے اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اخذ المصحف اخذہ وهو یبکی، قرآن مجید کو پکڑتے تو پکڑنے کے بعد رونے لگ جاتے، اور کیا کہتے شغلنا عنک الجہاد، جہاد میں رہتا ہوں تو قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ میں اور آپ آج کیا کہیں گے؟ کیا کہیں؟ موبائل کی دنیا سے فرصت ملتی نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید کو نہیں کھولتے۔ آج ہمارے دن کا اختتام موبائل پر ہوتا ہے، صبح جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے کوشش ہوتی سب سے پہلے دیکھیں واٹس ایپ میں کوئی نیا میسج تو نہیں آیا۔ کیا کبھی اللہ کا کلام بھی کھول کر دیکھا کہ میرے نام اللہ کے کون سے پیغامات آئے؟
وہ بات نہ ہو جائے جو سلف کہا کرتے تھے لا تکن مثل منافق، کبھی بھی منافق نہ بن جائے۔ ابن الجوزی الربعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے نقل الحجارہ اہون علی المنافق من قراءۃ القرآن، منافق کو اگر کہا جائے کہ یہاں سے پتھروں کو اٹھا کے وہاں رکھ کے آنا ہے، اس کے لیے یہ کام کرنا آسان ہوتا ہے، تلاوت قرآن اس کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ زندگی بھر دن اور رات دنیا کے کام کرتا ہوا نظر آئے گا، اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی قرآن مجید پڑھنے لگے گا تو اسے نیند آنے لگے گی، اور کوشش ہوگی جتنا جلدی ہو قرآن بند ہی کر دے۔ یہ منافق کی نشانی ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، چاہتے ہیں یہ نور ہدایت ہماری زندگیوں کی بہار بن جائے، تلاوت قرآن کو سننے کا شوق اور تڑپ پیدا کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے من استمع آیۃ من کتاب اللہ کانت له نورا یوم القیامہ، جو قرآن مجید کی ایک آیت سنتا ہے، اور قرآن مجید کی آیات کی تعداد 6236 آیات ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ 10-20 آیتوں کی بات نہیں کر رہے، کہا ایک آیت جو قرآن مجید کے سنتا ہے قیامت کا دن ہوگا یہ آیت اس کے لیے نور اور روشنی بن جائے گی۔ اور سوچئے جو جتنی زیادہ آیتیں سنتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے کتنی زیادہ روشنی بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہیں، آپ پر قرآن مجید کا نزول ہوا، پھر بھی آپ تلاوت قرآن کو سننا پسند کیا کرتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سا، آپ نے فرمایا اقرأ علیہ، عبداللہ قرآن پڑھ کے سناؤ۔ کیا زندگی میں کبھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں کسی سے قرآن سنوں؟ آج سوچئے، یقین جانے آج حالت یہ ہے، گھر میں جاتے ہیں تو اولاد سے یہ تو ضرور پوچھتے ہیں بتاؤ یہ چچا کیا کر رہا تھا، خالائیں کیا کہہ رہی تھی۔ وہ مقدس رشتے جن کی اولاد کے دلوں میں عظمت ہونی چاہیے تھی، ہم نے غیر محسوس انداز میں انہی مقدس رشتوں کے عیوب ٹٹولنے پہ لگا دیا، ان سے غیبتیں چغلیاں سننا تو پسند کرتے ہیں، کبھی اولاد سے تلاوت قرآن سننا ہم پسند نہیں کرتے۔ پھر اولاد بھی سمجھتی ہے کہ یہ اپنے رشتہ داروں کی ٹول لگانا، ان کے عیوب کو ٹٹولنا، ان کی غیبتیں اور چغلیاں لا کے اپنے والد کو سنانا یہی اہم کام ہے۔ جب ان سے تلاوت قرآن سنی جائے گی تو ان کے دلوں میں کلام اللہ کی عظمت پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو، آپ صحابہ کو بلاتے تو قرآن سنتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آگے سے کہا یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، اللہ کے رسول آپ پہ قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، عبداللہ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے بھی قرآن مجید سنوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت قرآن شروع کرتے، سورۃ النساء شروع ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت نہیں سنی، کوئی 10-20 آیتیں نہیں ہیں، آدھا پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ ہم تو چند آیتیں سن لیں تو ہمیں پریشانی ہونے لگتی ہے، آج تو یہ حالت ہے کہ نماز لمبی ہو جائے تو چاہت ہوتی ہے بس جلدی نماز ختم ہی ہو جائے۔ آدھا پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِالشَّهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ الشَّهِيدًا، اللہ کے رسول سوچے تو صحیح وہ کیا منظر ہوگا جب قیامت کا منظر
کہ اللہ ہر قوم سے گواہوں کو لے کر آئیں گے اور ان گواہوں پہ آپ کو گواہ بنا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہولناک منظر کو سوچتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے اشارہ فرمایا امسک، عبداللہ یہاں تک کافی ہے۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو سید القولین کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نیک نہیں ہو سکتا، ہادی رہبر تلاوت قرآن سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں کہ اللہ کا کلام سن کر کبھی مجھے بھی رونا آیا، کبھی ایسا ہوا کہ میرا دل بسیج گیا۔ زادتہم ایمانا، قرآن تو کہتا ہے ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، کیا تلاوت قرآن سے میرا ایمان بڑھا؟ صحابہ کرام کی زندگیاں کتنی بارونق اور بابرکت تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے ذکرنا ربنا، ابو موسیٰ اشعری کچھ سناؤ کہ اللہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ فیقرأ عندہ القرآن، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر قرآن پڑھ کر سناتے۔ کبھی دل میں خواہش ہوئی کہ اللہ کی یاد کو تازہ کر لیں، کبھی کسی مجلس اور بیٹھک میں ہو خواہش پیدا ہوئی ہو کہ سب ایک ایک آیت مبارکہ پڑھیں کہ اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، یہاں بیٹھے ہیں یہ مجلس بابرکت بن جائے۔ آئے تو یہ ہے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوں تو کہتے ہیں کچھ اور سنائیں، وہ 2-3 گیتیں سناتا ہے، ہم کہتے ہیں اور سنائیں، 5-6 اور گیتیں سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں اور سنائیں۔ جب گیتیں مکمل ہوتی ہیں تو ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہی مجلس حدیث مبارکہ کہتی ہے قیامت کا دن ہوگا تمہارے لیے باعث حسرت بن جائے گی، کاش اس وقت میں اللہ کا ذکر کر لیتے یا جنت میں اور بلند مقام حاصل کر لیتے۔ تلاوت قرآن کی لذت کو دیکھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں، اور دار ارقم میں رات کے وقت آپ نماز تہجد ادا کرتے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے۔ یہ تلاوت قرآن کی لذت تھی کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، اخنس بن شریح اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اب اسلام قبول نہیں کیا، تینوں اس وقت اسلام کے دشمن تھے۔ دار ارقم کی دیوار کے ساتھ کان لگائے ہیں کہ ہادی رہبر کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ یہ تلاوت قرآن کی لذت ہے کہ دشمنان اسلام بھی مجبور ہیں کہ ہادی رہبر کی تلاوت سننی ہے، اس میں لذت اور مٹھاس سرور اتنا ہے۔ رات کا تو اندھیرا تھا، صبح کا اجالا ہوتا ہے، ابو جہل دیکھتا ہے کہ اخنس آیا، اخنس دیکھتا ہے کہ سیدنا ابو سفیان ہے۔ کہا دن کے وقت تو مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہو، رات کی تنہائی میں اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت سننے آ جاتے ہو، یہ کیا ہے؟ وعدہ کیا کہ کل نہیں آئیں گے۔ اگلی رات کا آغاز ہوتا ہے، رات کا اندھیرا ہے، اخنس بن شریح سوچتا ہے کہ ابو جہل نہیں آیا ہوں، ابو جہل سوچتا ہے کہ سیدنا ابو سفیان نہیں آئے ہوں گے، اور تینوں دوبارہ دار ارقم کی دیوار کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، کان لگا لیتے ہیں کہ ہادی رہبر کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی خوبصورت آواز ہو سکتی اور صحابہ اس آواز کو سنا کرتے۔ دوسری رات ہے، صبح کا اجالا ہوتا ہے، ابو جہل دیکھتا ہے اخنس آج پھر آیا ہے، اخنس بن شریح دیکھتا سیدنا ابو سفیان آج پھر آئے ہیں۔ کہا وعدہ کرو آئندہ نہیں آئیں گے، وعدہ کر لیا کہ کل نہیں آئیں گے۔ تیسری رات شروع ہوتی ہے، تینوں دوبارہ آ جاتے ہیں۔ دل میں اگرچہ اسلام کے خلاف دشمنی ہے، لیکن دل کا اطمینان بھی تو تلاوت قرآن میں ہے، سکون اور راحت بھی تو اللہ کے کلام میں ہے۔ دار ارقم کی دیوار سے کان لگے ہوئے ہیں، صبح کا اجالا ہو جاتا ہے۔ اخنس بن شریح ابو جہل کو پکڑتا ہے،
کہا جو وجہ بتاؤ، رات کو تم تلاوت قرآن سننے آتے ہو، دن کے وقت اس کے ماننے والوں پہ ظلم کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ پھر اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ کہنے لگا یہ تو یقین ہے کہ قرآن مخلوق کا نہیں، کسی خالق کا ہی ہے، بس بات یہ ہے کہ یہ نبی بنو ہاشم میں آیا ہے، ہم بنو عبد مناف سے ہیں، یہاں بنو ہاشم سے نبی آ گیا ہے، بنی عبد مناف سے نبی نہیں آیا، ہم اس کے تابع نہیں ہو سکتے۔ صرف تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے قرآن کو نہیں مانا، دل یقین کر چکا تھا کہ قرآن سچا اور برحق ہے۔ اب عتبہ، ابو الولید عتبہ بن ربیعہ قریش کے بڑے سرداروں میں، کہا جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کر کے آتا ہوں، ان سے 2-3 باتیں کر کے ہی آتا ہوں۔ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اولاد اور والد کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا، میں یہاں یہ بات کرنے آیا ہوں، اگر حکومت چاہیے تو پورے مکہ کی حکومت دینے کے لیے تیار ہے، اگر چاہتے ہو شادی کسی بڑی جگہ ہو جائے کروانے کے لیے تیار ہے، چاہتے ہو دولت مل جائے آپ کے سامنے ڈیر لگانے کے لیے تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ حمیم السجدہ کی تلاوت شروع کی، آپ پڑھتے جا رہے ہیں، 1 صفحہ 2 صفحے پڑھتے جا رہے ہیں، ابو الولید عتبہ بن ربیعہ آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، کہا بس اس سے آگے نہ پڑھنا۔ واپس جاتا ہے بیت اللہ کے پاس، کفار مکہ کے سردار بیٹھے ہیں، آ کے کہنے لگا واللہ لقد سمعت قولا ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، اللہ کی قسم ایسا کلام سن کے آیا ہوں، وہ کوئی اشعار نہیں ہے، وہ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی کہانت نہیں ہے، اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے اس میں رونق ہے، اس کو سنتے ہیں تو دل بسیج جاتے ہیں، اور یہ کلام غالب رہنے والا ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ وہ کفار مکہ جن کے دلوں میں اسلام نہیں تھا، وہ بھی تلاوت قرآن کی لذت محسوس کیا کرتے تھے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سمجھیے گا، 93 ہجری میں دنیا سے گئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسب فیض کرنے والے، تفسیر قرآن کا علم حاصل کیا، کیا فرماتے ہیں؟ یأتی علی الناس زمان تخرب صدورهم من القرآن ولا يجدون له حلاوة ولا لذاذة، لوگوں ان قریب ایسا دور آنے والا ہے، لوگ قرآن تو سنیں گے، قرآن پڑھیں گے بھی، انہیں کوئی لذت، مٹھاس، سرور اور ان کے دلوں میں چاہت پیدا ہی نہیں ہوگی کہ ہم اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ وجہ کیا ہوگی؟ ان قصروا عما امروا به قالوا ان اللہ غفور رحیم، جب عملی کوتاہی کریں گے، نماز کے لیے دیر سے آئیں گے، نیکی کے کاموں میں نہیں پہنچیں گے، کوئی ان سے سوال کرے گا آپ بھی نماز سے لیٹ ہوتے ہیں، ان کا جواب ہوگا اللہ غفور الرحیم، معاف کرنے والے ہیں، پریشانی کی بات تو نہیں ہے۔ سوچیے یہ میرے اور آپ کے الفاظ ہیں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِنْ عَمِلُوا بِمَا نُهُوا عَنْهُ قَالُوا سَيُغْفَرُ لَنَا إِنَّا لَمْ نُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، جب وہ گناہ کریں گے، کوئی انہیں کہے گا آپ بھی گناہ کرتے ہیں، آپ بھی لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں، آپ بھی فراڈ اور دھوکے سے کام کر رہے ہیں، وہ آگے سے کہے گا میں نے کون سا شرک کر لیا ہے، اللہ معاف کرنے والے۔ سیدنا ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے امرہم کلہ طمع لیس معہ صدق، یاد رکھنا ان کے زندگی کے سارے کام حرص اور لالچ پر ہوں گے، ان کی زبانوں سے سچائی کو اللہ نے ختم کر دیا ہوگا۔ جب دنیا کی حرص، جب دنیا کی ہی لالچ ان کی زندگی میں آ جائے گی تو تلاوت قرآن کی لذت اللہ رب العزت ختم کر دے گی۔ عزیزان گرامی،
چاہتے ہیں کہ نور ہدایت ہماری زندگی کی بہار بن جائے، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے بھر لیں۔ وہ گھرانے کتنے مبارک، وہاں کتنا اتفاق اور اتحاد ہوتا تھا، جہاں گھر کے بڑے دن کا آغاز تلاوت قرآن سے کیا کرتے۔ آج ان گھروں میں کیا ہے؟ ان گھروں میں یا تو شرک سے بھرپور قوالیوں نے جگہ لے لی، یا گانے اور موسیقی نے جگہ لے لی۔ اور سلف کی بات سمجھیے گا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے، ان اصفر البیوت الذی اصفر من کتاب اللہ، سب سے زیادہ برکت سے خالی وہ گھر ہوتا ہے جو تلاوت قرآن سے خالی ہوتا ہے۔ جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں لگتی، وہاں تلاوت قرآن کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس گھر میں پھر اللہ کی طرف سے برکتیں کہاں سے آئیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ان البیت الذی یتلی فیہ القرآن اتسع بأہلہ، جس گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، وہ گھر اگر چھوٹا بھی ہو رہنے والوں کے لیے وسیع بن جاتا ہے۔ لوگ وہاں پرسکون اور اطمینان سے رہتے ہیں۔ اور سوچنے کی بات ہے، کتنے محلات کے رہنے والے بے چین ہیں اور جھونپڑی میں راتیں گزارنے والے پرسکون ہیں۔ اصل زندگی تو دل کی ہے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا، اگر ان بادشاہوں کو علم ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں سکون اور اطمینان کتنا زیادہ دیا ہے، ان کی خواہش ہوگی کہ ساری بادشاہت بیچ کے ہم سے یہ سکون خریدنے آ جائیں۔ یہ دل کا اطمینان اور راحت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دیا ہے راضی ہو جائے۔ تقسیم جو ہوئی ہے، اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو یہ میرے لیے کافی ہے۔ اتسع بأہلہ، جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ رہنے والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وکثر خیرہ، اس گھر کی خیر بڑھ جاتی ہے، اس میں اتفاق اور اتحاد نظر آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا ہے، اولاد نافرمان ہے، والد کی بات ہی نہیں مانتی، ماں جو ہے وہ آوازیں دے دے تھک جاتی ہے، کوئی سنتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس اولاد کو خالق کے ساتھ نہیں جوڑا، وہ آپ کے ساتھ کیسے جڑ سکتی ہے؟ جب اللہ کا حق ادا نہیں کیا، آپ کون ہیں کہ وہ آپ کے حقوق ادا کرے؟ اپنی اولاد کو تلاوت قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ حضرتہ الملائکہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے رحمت الہی لے کر نازل ہوتے۔ وخرجت منہ الشیاطین، اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں یاد رکھنا، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُتْلَى فِيهِ كِتَابُ اللَّهِ ضَاقَ بِأَهْلِهِ، جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی، وہ گھر جتنا بھی بڑا ہو رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ قَلَّ خَيْرُ، اس کی خیر کم ہو جاتی ہے۔ اولاد کے لیے دن رات کمانے والا تھک ہار کے رات کو گھر آتا ہے، اسے سکون اور چین نہیں ملتا۔ اس اولاد کا کیا فائدہ؟ والد انہی کے لیے دن رات ایک کرے، پھر تھک ہار کے گھر پہنچے، اور کوئی بیٹا اٹھ کے سلام لینا پسند نہ کرے، والد کی خدمت کرنا، اسے پانی پیش کرنا، اس کو دوا دینا اپنے لیے سعادت ہی نہ سمجھے۔ سمجھ لو کہ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی۔ ان کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑا ہوتا تو انہیں علم ہوتا کہ والد کا ادب کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، خرجت منہ الملائکہ وحضرتہ الشیاطین، جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی، رحمت الہی کے فرشتے نکل جاتے ہیں، شیطان وہاں ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ پھر شیطان جس گھر میں ڈیرا ڈال لیں، پھر سننے کو ملتا ہے کیا کریں جادو ہو گیا ہے، کیا کریں نظر بد ہو گئی ہے، کیا کریں فلاں کی نظر لگ گئی، کیا کریں جنات کا سایہ ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو آج کی پریشانیاں ہیں۔ جب ہم نے تلاوت قرآن سے تعلق کو توڑ لیا،
اس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت لگی ہی نہیں، پھر برکت کہاں سے آئے؟ لوٹ آئیے قرآن کی طرف تاکہ اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو بابرکت بنا دے۔ عزیزان گرامی، سلف صالحین کی طرف دیکھیے، وہ گھر میں کیا کیا کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، حدیث کے محدث، جب گھر میں ہوتے ان کی ہمشیرہ سے سوال ہوتا ہے ما کان شغل مالک فی بیت، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرماتی ہے الصحف المصحف والتلاوہ، وہ گھر میں آتے ہیں تو قرآن مجید کھول کے بس تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ محدث، اور ان کا انداز کیا ہے؟ گھر میں آتے ہیں تو کلام اللہ پڑھتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے کہ اس دور کی سپر پاور، حکومتوں میں بھی لرزہ پیدا ہو جاتا ہے کہ عمر کا نام آیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تھک کے گھر پہنچتے، نشر المصحف قرأ فیہ، تاریخ لکھتی ہے قرآن کھول لیتے اور پڑھنا شروع کر دیتے۔ ہم بھی تھک ہار کے گھر پہنچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خواہش ہوتی موبائل ہی کھول لیں، دیکھیں کس کس کا پیغام آیا ہے، نہیں آیا تو کوئی بات نہیں ہے، فیس بک بھی تو موجود ہے، تھک گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، یوٹیوب بھی تو موجود ہے، اس کو بھی تو دیکھنا ہے، ہم نے نہیں دیکھنا تو کس نے دیکھنا ہے؟ یہی خواہشیں، یہی وقت کا ضیاع ہے جس نے ہمیں تلاوت قرآن سے دور کر دی۔ اور سوچنے کی بات ہے، جو دن میں صرف 2 گھنٹے موبائل کو دیتا ہے، سال بعد یہ 1 مہینہ بن جاتا ہے۔ گویا اس نے سال میں 1 مکمل مہینہ موبائل کو دیا ہے۔ اور سیدنا اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں نے 1 مہینے میں مکمل قرآن حفظ کر لیا تھا۔ کتنا فرق ہے اس شخص میں جس نے مہینے میں قرآن حفظ کر لیا اور اس شخص میں جس نے پورا مہینہ ہی موبائل پہ برباد کر دیا۔ پھر زندگی میں برکت کہاں سے آئے؟ پھر خیر کہاں سے آئے؟ لوٹ آئیے اس کلام کی طرف اور اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے بھر دیں۔ آج گھروں میں کیا ہے؟ وہ قوالی ہے، وہ گانے اور موسیقی ہے، اور ہم اس بات کو سوچ سکتے ہیں گانا موسیقی لگی بھی ہو، آج وہ دور آ چکا ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ آج ہماری شادی بیاہ پہ کیا ہے؟ گانا لگا ہے تو کہا جاتا ہے کیا کریں، خوشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی اس لیے تھے آلات موسیقی کو توڑ دیں۔ اور امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا، یہودیوں کے گھروں سے گانے کی آواز آتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں کہ گانے اور موسیقی کی آواز آ رہی۔ پھر پوچھا نافع آواز ابھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہا آواز نہیں آ رہی۔ پھر اپنی انگلیوں کو نکال لیا اور کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے بھی ایسے ہی کیا کہ موسیقی اور گانے کی آواز آئی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں لے لیا کہ یہ آواز میرے کانوں میں نہیں جانی چاہیے۔ وہ تو یہودیوں کے گھروں سے گانے کی آواز آتی تھی، آج تو مسلمان کی دکان، اس کی شاپ، اس کے ہوٹل سے اور اس کے گھر سے گانے کی آواز آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہاں جاتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے وہ سبزے میں ہریالی آتی ہے، اسی طرح گانا جو سنتا ہے اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا وہ آہستہ آہستہ اسلام سے دور نفاق کے قریب ہو جاتا ہے جو گانا سننے کو اپنا مشن اور اپنا انداز بنا لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، قیامت کے دن انسان اسی حالت میں اٹھے گا جس حالت میں فوت ہوا ہے۔ ذرا رک کے سوچئے گا،
اگر اپنی ہی دکان اور ہوٹل پہ گانا لگا ہے، تم وہاں موجود ہو، اس حالت میں اگر موت آ گئی تو اللہ کے پاس جا کے کیا جواب دیں گے؟ آج تو ہمارے سفر گانے کے بغیر گزرتے نہیں، وہی بس کے اندر گانا لگا ہے، کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی، یہ تڑپ ہی نہیں پیدا ہوئی کہ میں روکوں کہ یہ گانا یہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت ہے۔ کسی نے سچ کہا تھا، آج یہ نہیں ہے کہ برے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں نے منع کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم کہتے جو جان لگا ہے لگا رہے، قیامت کے دن اللہ کے پاس آ کے اس نے پکڑ لیا اور پوچھا، اللہ اس سے پوچھیں یہ خود تو نیک تھا، مجھے کیوں نہیں دعوت دی؟ پھر کیا جواب دینا پڑے گا؟ اصحاب السبت کا قصہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ ایک کہنے لگا یہ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، اللہ چاہیں گے تو عذاب دیں گے، تم کیوں روکتے ہو؟ دوسرے گروہ نے کہا معذرۃ الی ربک، ہم تو اس لیے روک رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے جا کے بتا سکیں اللہ کا پیغام دیا تھا۔ آج ضرورت ہے کہ جہاں برائی کو دیکھیں، جتنی استطاعت اور طاقت ہے اس برائی کو روکیں، اور اگر دکان اور ہوٹل میں گانا لگا ہے تو جتنے سننے والے وہاں سے گزرتے ہیں، کیا کام قیامت کے دن آپ کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھا جائے؟ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ایک گناہ وہ ہے جو میرے تک محدود ہے، اور ایک وہ گناہ ہے میں خود تو کر رہا ہوں اور معاشرے کو بھی گدلا کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن ان کو گناہ تو ملا ہی ہے، تمہیں بھی گناہ ملے گا کہ تم نے برائی کی طرف لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔